ہم اکثر ایک دوسرے کی مقبولیت سے پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ مقابلہ بازی ہر جگہ پائی جاتی ہے، اور پھر خامیوں کو تلاش کر کے اسے ڈی ویلیو کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے، یا بدگمانی، غلط فہمی اس کو ہوا دی جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص اپنے حلقے میں، اپنے سرکل میں کوئی اچھا کام کر رہا ہے اور اس میں خیر غالب ہے، اگر وہ غلطی کرے تو اس کی اصلاح کر دینی چاہیے، اور جس شخص میں شر غالب ہو اور وہ غلط بات کرے تو اس کا رد کرنا چاہیے۔ یہ وہ بنیادی فرق ہے کہ جو ہمارے خواص اور عوام نے نظر انداز کر رکھا ہے۔ اس سے نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ہر شخص ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا۔ ہوتا یوں ہے کہ کوئی بہت سارے کام کر رہا ہے، آخر اس میں سے اس کے کچھ اچھے ہوتے ہیں اور کچھ غلط بھی۔ اصلاح جو شروع کی جاتی ہے نا، پہلے وہ منفی سے کی جاتی ہے کہ اس کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کریں، تنقید کریں۔ یقین کیجئے کہ اگر واقعی اصلاح چاہتے ہیں تو اس کی خوبیوں سے بات شروع کریں اور اسے سپورٹ کریں۔ یقین کیجئے کہ اس سے وہ خوش ہو کے اگر اسے آپ اس کی غلطیوں کی نشاندہی کریں گے تو وہ سب سے پہلے چھوڑنے کے لیے تیار ہوگا۔ یہ ہر وقت مناظرانہ طریقہ، اصلاح سے زیادہ اگلے کو ہرانا اور سخت ترین ریئیکشن دینا، یا اس شخص کو نشانہ بنانا اور اس کے خلاف پوری کمپین لانچ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ کوئی اصلاح کا طریقہ ہے؟ یہی کچھ ایک گروہ نے ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ کے ساتھ کیا، اور یہی کچھ عرصے سے یوتھ کلب کے ساتھ کیا گیا، اور یہی کچھ بعض غیر ذمہ داران افراد نے الہدا کے بارے میں کیا۔ اب ہر کسی میں تو اتنا اسٹیمنا نہیں ہوتا کہ سب کے باوجود بھی وہ ہمت باندھے رکھے اور اپنا سفر جاری رکھے، تو لہٰذا جب آپ کی نیت نیک ہے تو خیر کے پہلو کو کبھی فراموش نہ کریں۔ واللہ الموفق۔